پیدا نہیں ہوئے ہو، انتشار کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ مسلمانوں، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے پیدا ہوئے ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ خیر کی دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف۔ ارے ثواب کتنا بڑا رکھا گیا۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے چند جملے بیان کر دیے، چند جملے، جیسا اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چند جملے بیان کر دیے، حضور فرماتے ہیں ایک ایک لفظ پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، نیکی کی دعوت کے لیے آپ نے چند جملے بیان کر دیے، اس میں ایک ایک لفظ پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اجی کسی کو نہیں بول سکے تو نہیں بول سکے، جان دو چھوڑو، کم سے کم اپنی بیگم کو تو بولو، اپنی امی جان کو تو بولو، اپنے بیٹوں کو تو بولو، اپنی بیٹی کو تو بولو، اپنی بہن کو تو بولو، اپنے دوست کو تو بولو۔ ارے نیکی کی دعوت دو مسلمانوں، تم نیکی کی دعوت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہارا فرض ہے مسلمانوں، یہ اولین فرض ہے۔ جس طرح روزانہ 3 ٹائم کھانا کھانا تم نے اپنے لیے ضروری سمجھا، جس طرح رات میں سونا ہمارے لیے ضروری ہے، جس طرح پانی پینا زندگی کے لیے ضروری ہے، خدا کی قسم مسلمانوں، مسلمان ہونے کے لیے نیکی کی دعوت دینا ضروری ہے۔ بے شک، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ اب پھر اس کے بعد دیکھو آگے رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو برائی سے روکو، ذمہ داری ہے۔ بیٹا غلط کام کر رہا روکنا، بیٹی غلط کام کری روکنا، بیوی غلط کام کری نماز نہیں پڑھ رہی اس کو نماز کی دعوت دینا، نماز چھوڑنے سے اس کو روکنا، بے حیائی کا کام ہو رہا ہے روکنا۔ یہ تمہارا اور میرا فریضہ ہے، یہ رب نے تم کو میرے کو یہ ڈیوٹی دے کے رب نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قابل بنو، اچھا پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ۔ بولے تو ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، لے کے جا کے اب جو ہے کل ارادہ کر لیتا، اور نقشبندی صاحب بول دیے بیگم بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے، بہت لاٹھوری ہوگی، چلو اب کل لے کے نکلتا اب نمباڑا میں، اب جاتے بیگم شوہر بیٹا تینوں جاتے ایڈمیشن کے لیے، پہلے جذبات میں کرسچینٹی اسکول کو جاتا ہے، جا کے وہاں پوچھتا کہ بھائی کیا ہے فیس آپ کے پاس، ان لوگاں بولتے ایئرلی 1 لاکھ روپیز۔ بولتے کہ مسلمان ٹھنڈا پڑیا تھا پورا، غارت ہو جاؤ تم لوگاں مر جاؤ، جلدی خاک ہو جاؤ، تمہارے گھراں پھٹ جاؤ تم لوگاں مر جاؤ، ایسے بدعا دے کے نکل جاتا، 1 لاکھ روپے دیتا ہوں کیا پڑا۔ پھر وہاں سے نکلتے ایک غیر مسلم کے اسکول کو پہنچتے، وہاں پوچھتے میڈم کیا ہے فیس آپ کے پاس، بولے ایئرلی 60,000۔ لوٹ لے رہے پوری قوم کو، لوگوں کے کھا جا رہے پورا، اس لیے ایسے ایسے سنا۔ پھر اب اس کے بعد آتے مسلم کمیونٹی میں، السلام علیکم صاحب کیا ہے صاحب ایئرلی فیس بیٹے کو اسکول میں ڈالنا ہے، انہوں بولتے 25,000 روپے۔ کیا کرتے تھی پیسے لے کے، کئی کو لے رہے تھے پیسے، تم پڑھانے کے واسطے پیسے لیتے، طریقہ ہے تمہارا، ہے مسلمان ہے نا تم، کیسے کم لینا تم، ایسا اٹھ لیتے۔ وہاں سے بھی نکل کے اس کے بعد پھر آخری میں وہی اپنے گھوم گھوم کے اپنے محلے کو آتا ہونے، محلے میں ایک بیوہ میڈم اسکول کھولنے کے بیٹھے 2 کمروں کے اندر، ان کے پاس فیس رہتی ایئرلی 8,000 روپیز، 8,000 روپے سال۔ ہاں سال کی 8,000۔ یہ ہے دیکھو اسکول، اب ڈالتے وہاں اپنے بچے کو، وہاں پہ ٹیچر رہتے انٹر فیل، ان کو پوچھے میڈم آپ انٹر کہے کو فیل ہو، بولے میں I love you کے لیٹرز لکھتی تھی اس لیے فیل ہو۔ اب اس کے بعد اپنا پٹھا چھگو ان کنے پڑھیں گا، اوہ ٹیچر تو بھی اپنے فرینڈز کو لیٹر لکھتے تھے، انہیں ٹیچر کچھ لیٹر لکھ دیں گا، یہ حال ہے ہمارا۔ ہمارا کو تعلیم کی قدر نہیں، ہمارا کو خالی پیسہ کیسا بچانا، پیسہ کیسا بچانا، پیسہ کیسا بچانا، اس پیچھے نظر پوری ہماری۔
اور بیکار کے جگہوں پہ پیسے خرچہ کرتے مسلمان. ایک دن کی شادی کرنے کے لیے مسلمان خرچہ کر رہے 40 لاکھ روپے. وہ 40 لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے ایک باپ کتنی مصیبتوں سے گزرتا, کتنے مراحل سے گزرتا, کتنے حالات سے گزرتا. صرف ایک دن کا بیٹی کا نکاح, ایک دن کا بیٹے کا ولیمہ, 40 لاکھ روپے ختم. میرے کو تو ایسا دل ہوتا پھانسی ڈال دوں گا پکڑ کے ان لوگوں کو جو پٹاخوں میں پیسے خرچہ کرتا ہے 1 لاکھ روپے. ارے بے وقوف, تے کو پٹاخے ہی پھوڑنا تھا تو تو اتنا محنت کر کے یہ کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں کو دن رات تیرا بوڑھا باپ ایک کر دیا, تو اپنی جوانی لگا کے پیسے کما دیا, اور پھر خالی پٹاخے پھوڑا ہونے بھی ختم گئے 1 لاکھ روپے. کیا بے وقوفی ہے مسلمانوں کی, کیا عقل مر گئی مسلمانوں کی, سمجھ دکھا دیکھا میں ایسی شادی کیا کرتا رہے ہولے, انہیں دیکھ کے کیا کرا, تیرے کو سنگا نکلے انہیں دیکھا تو صحیح بات نہیں. اب میرے کو بھی کار میں بٹھا کے لائے پٹھے, میں نیچے منڈی ڈال لے کے تسبیح پڑھ لیتے بیٹھ گیا. اب لوگ دیکھ رہے نقشبندی صاحب جا رہے ہیں, کیا کرتا انہیں دیکھا تو کیا میرے کو پیسے مل رہے ہیں, میری ڈگری پڑھ رہی ہے, میرے کو اوپر سے شملہ اور ایک لگ جا رہا, کیا ہوتا دیکھا تو. کار میں بیٹھے تو کیا ہوتا, فلائٹ میں بیٹھے تو کیا ہوتا, کہیں بیٹھنا کمال نہیں ہے جی, رب سے تعلق رہنا کمال کی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کہیں بیٹھے تو انہیں دیکھ کے کیا کرتے, چلو محلے والے دیکھ لیے تمہاری شادی میں, اماں 5 کروڑ کی شادی کرا بھائی جمشید, اماں کیا ہوتا رے, کیا کرتا. کل دوسرے دن انہیں لا کے تیرے کو تحفے دیتا, نہیں تیرے کو کھانا کھلاتا, مرے تو تیرے جنازے کو کندھا بھی نہیں دیتا. کئی کا مٹھی کا دکھاوا ہے میرے بھائی. 40 لاکھ روپے ایک دن کی خالی خواہشات میں تباہ کر دے رہے ہیں. اور بچے کو پڑھانے پیسے لگاؤ, بولے تو باپ کہنے پیسے نہیں ہے, بول رہا باپ. جو وہ بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے جو پیسے کی ضرورت ہے, انجینئر بننے کے لیے اس کو اعلیٰ کالجز, اعلیٰ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی ضرورت ہے, اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو اعلیٰ یونیورسٹیز کی, اس کو اسکولز کی, کالجز کی ضرورت ہے, وہاں ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا. بیکار کے شادی خانوں میں ایک دن کا شادی خانہ 5 لاکھ روپے شادی خانے کی فیس. یہاں بھی اتنا ہی ہے, الگ الگ واٹی کا. ہاں ہمارے حیدرآباد میں تو 5 لاکھ روپے ایک دن کے. اور ہمارے میاں بھیاں اڑی پڑھ کے کمپٹیشن لگا کے بک کراتے ہو شادی خانے. ہاں کیا ہے میرے بھائی, یہ کیا چل رہا ہے مسلم معاشرے میں, تباہی مچی ہوئی ہے, تباہی. ایک دن ڈریس پہن رہے ہیں بیگم دلہن, چل جانتے ایک دن بیچاری پہن لے رہی, مگر حساب سے پہنا. 1 لاکھ کا جوڑا گتے سنے تو ہیبت ہو رہی اندر سے. 1 لاکھ کمانے کتنے پاپڑا بیلنا پڑتا وہ ہمارے کو معلوم ہے. 1 لاکھ کا جوڑا, پھر پہنے میڈم دوبارہ پہنتے ہی نہیں, کیونکہ دوسری شادی ہوتی نہیں ان کی, لوگ پہنتے نہیں, پھر وہ ختم. ایک شادی ایک جوڑا, قصہ خلاص. ایک دن کے واسطے 1 لاکھ کا جوڑا ختم. میری بہنوں کو بھی تھوڑا خیال ہونا چاہیے. اللہ جو تمہیں کو چہرہ دیا, اگر اس پہ نور چاہتے ہو, نمازاں پڑھو, روزے رکھو, وضو سے رہو, ذکر و اذکار کرو, چہروں پہ نور آتا. کالے کالے لوگ چمکتے, چہروں پہ نور آتا. جا رہے ہیں بیوٹی پارلر میں, لیپ لے رہے ہیں, تھوپ لے رہے ہیں, کتنے کا میڈم؟ 40,000 کا. اماں خالی چہرے کو چھوپے تو 40,000 کا تھے بھائی. ایک دن کے واسطے 40,000 روپے خرچہ کر کے آ گئے, ختم. رات گئی, بات گئی, قصہ خلاص. پھر دوسرے دن نیا ہونا کہتے لو گمت. کیا ہے میرے بھائی, کیا ہم لوگ بنا لیے معاشرے کو, بیکار چیزوں میں اپنی پوری آمدنی, پوری محنت, پوری دولت تباہ کر دے رہے. زندگیاں تباہ ہو گئی, آخرت تباہ ہو رہی, اللہ ناراض ہو گیا, غیظ و غضب کے دروازے کھل گئے. مسلمانوں خبردار, اپنے بچوں کو اچھے اسکول سے ڈالو. آپ بول رہے مولانا وہ کرسچینٹیز کا اسکول ہے, اگر تعلیم اچھی مل رہی ڈال دو. میں بول رہا ہوں ڈال دو. آپ پوچھو مولانا وہ ٹھہر کے پیشاب کر رہا بچہ, ان لوگ پیشاب کرنے کو سکھانے بلا رہی. ان کا نہیں, آپ ایجوکیشن لو, تربیت اور تعلیم اپنے علماء کے پاس لو. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اخلاق اپنے علماء سے سیکھو, بالکل حق ہے. دینداری اپنے علماء سے سیکھو. انہوں دیندار نہیں ہے, انہوں کیا کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کا مذہب ہے. ہم ان سے ایجوکیشن لیں گے,
لیکن دوستو تعلیم و تربیت، اخلاقیات، انسانیت ہم غیروں سے نہیں لیں گے، اپنے علماء کرام سے لیں گے۔ تم وہاں دین کی بات مت کرو کیونکہ وہ تمہارے دین والے نہیں ہیں، یا علماء کے پاس آؤ، اپنے دینی تعلیم کو یہاں سیکھو، اپنے اخلاق یہاں سیکھو، اپنی تربیت یہاں مکمل کرو اور ایجوکیشن ان سے لو۔ تبھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہیں چین تک بھی علم کے لیے جانا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے چین کا بھی سفر کرو، فرمائے سرکار۔ اور میرے آقا کا علم غیب دیکھو، جب بولے چین کا ذکر سب سے ضروری تھی۔ نہیں، جب بولے چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ بول کے بولے حضور کو معلوم تھا عالم غیب نبی ہے، چین والے بہت زیادہ علم والے ہوں گے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی چین میں۔ اب چین کیا کرا معلوم؟ روبوٹس بنا دیا، روبوٹس۔ اب خوش ہو جاؤ، پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالنے کی نوکری بھی نہیں ملنے والی ہے، وہ روبوٹ کریں گے کہتے ہیں، پورے کام آنلائن کر لیں گے۔ اب کار واشنگ جمشید بھائی نہیں کریں گے، روبوٹ کریں گا۔ جمشید بھائی نہیں کریں گے، جمشید بھائی خالی کھانا سو جانا، کھانا سو جانا، دل میں آ تو پھانسی تلک مر جانا، کس طاقت ہے؟ قابل بنو مسلمانوں، دور چیلنجز کا دور آ رہا ہے۔ دیکھیں نہیں آپ کووڈ میں کیسا کر دیا چین، جہاں پہ جا کے نرس دوا نہیں دے سکتی تھی، ڈاکٹر کا جاننا ناممکن تھا، روبوٹس کو بھیجا روموں میں، روبوٹس جا کے دوائیں دے کے آئے پیشنٹس کو۔ کووڈ سے بچنے کے لیے لوگوں کو رکا کے روبوٹ سے کام لیا میرے بھائی۔ دنیا بہت ترقی کر رہی ہے مسلمانوں، پڑھو۔ ہم لوگوں کو خالی فیس بکوں پہ جھگڑے دیکھنے سے، ٹینشن دیکھنے سے، مسئلے دیکھنے سے حل نہیں ہے۔ دنیا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو انٹرنیٹ پہ سرچ کرو، دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے، کدھر ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اپنے بچوں کو بھی ان صفوں میں کھڑا کرو۔ جاتے جاتے کالج کے سامنے دیکھے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، بڑا بورڈ ہے، 100 بچے ان کے ہائیسٹ مارکس لے کے آئے، وہ اسٹیٹ رینکرز ہیں، 1 2 3 4 5 اسٹیٹ رینک ان کے کالج کے بچے۔ وہ 100 بچوں کے فوٹو ہے، میں ٹھہر کے دیکھنے لگا، میں بولا اس کے اندر میاں بھائی کہاں، میاں بھائی کہاں، میاں بھائی کہاں، میاں بھائی ہائچ نہیں ہے۔ ابھی تو لاسٹ میں 98% پہ ایک جنا ٹکا ہوا ہے، ایک نمک کا کنکر ہے، وہ بھی لاسٹ میں۔ صحیح بولوں کہیں کو ہو رہا ہے ایسا؟ بولوں خوب کھینچ 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 گوشت کھا رہے۔ میاں بھائی کیسے خراٹے مارتے معلوم؟ بیگم کمرہ شفٹ کر لے رہی، کئی کھا کھا کے باڈی ایسی ہو گئی ہے، اندر سے سانس سو گئے تو پورا فیٹ ایسا مل جا رہا، سانس کہاں سے نکلوں بول کے سوچ سوچ کے نکل رہی۔ ہاں جی، بریانیاں، تیلا، مرغیاں، یہ وہ، لے بشیر دے بشیر، چور چور کے کھا بشیر۔ ہاں اللہ کی قسم، آپ ہنسو رکھو، خون کے آنسو رونے کا وقت ہے۔ کھانا 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 کھانا۔ ہمارے بچے پیدا بھی ہوئے تو شوگر کی بیماری لے کے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے پیدا بھی ہوئے تو ہارٹ پیشنٹ بن کے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتے کہ اس کو ڈائلسس پہ بھیجا جا رہا ہے، کئی کو ہو رہا ہے۔ اماں با خوب کھا رہے ہیں، دے دے دے، کھا 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 کے وہ چربی پوری بچے کے اندر منتقل ہوئی تو اس کو بیمار کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیے، تعلیم۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے حضور کو اپنی پوری زندگی میں کبھی 11واں نوالا اٹھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کے نوالے 5 انگلی کے نہیں تھے، اللہ کی قسم حضور کبھی 5 انگلی کا نوالا نہیں کھائے، 5 انگلی کا نوالا نہیں کھائے کبھی پوری لائف میں۔ حضور 3 انگلی کا نوالا لیتے تھے۔ حضور کا دوپہر کا یا شام کا کھانا کتنا ہوتا تھا؟ 3 انگلی کے 3 نوالے۔ یہ ہے حضور کا ڈنر، یہ ہے حضور کا لنچ۔ لنچ تو حضور کی زندگی میں بہت کم ہوا۔ حضور 2 ہی وقت کھانا کھاتے تھے، صبح اور شام۔ شام کا کھانا مغرب کے بعد۔ حضور فرماتے ہیں العشاء قبل العشاء، شام کا کھانا عشاء سے پہلے فرماتے تھے سرکار۔ نبی مکرم علیہ السلام بہت کم کھانا کھاتے تھے،
اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، غوث اعظم غریب نواز کی بات کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں کبھی ان لوگوں کا پیٹ بھر کے کھانا کھائی نہیں، بالکل حق ہے، بالکل پوری زندگی میں نہیں کھائے پیٹ بھر کے کھانا، پوری زندگی میں نہیں کھائے، اور ایسی غذائیں بھی نہیں تھی، اتنے خطرناک تیل گھی کیا کیا کھا جا رہے میاں میاں. اور اب تو پہلے تو بھی پھر بھی تھوڑی انسانیت زندہ تھی، شرم زندہ تھی، حلال ہے حرام ہے تمیز کرتے تھے. اب تو پٹھے جو ملا دال عبداللہ گڑ تھیلے میں بول رہے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، جو ملا دال. بھائی بعد میں سوچیں گے، پہلے لا رہے لا. اسی لیے اب ہماری نسلیں جب کھا کھا کے پوری ایڈکٹ ہو گئی، مکمل طور پہ متاثر ہو گئی، مکمل طور پہ ہمارے بچے بھی وہ چیزوں میں مبتلا ہو گئے. اب ایسی لوگوں کو تعلیم نہیں آتی. بالکل صحیح بات. امریکہ نے ایک مرتبہ ریسرچ کیا، آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہ ریسرچ آپ کو بڑے نمایاں طور پہ ملے گا. امریکہ نے یونیورسٹی کے 40 بچوں کو الگ رکھا اور 40 بچوں کو الگ رکھا، رکھ کے ایک گروپ کو کیا کیا، 40 بچوں کو پورا مکمل روزہ رکھوایا، 40 بچوں کو روزہ رکھوایا، جو ہمارا سحر افطار کا ٹائم ہوتا ہے وہ حساب سے روزہ رکھوایا. اور ان 40 بچوں کو دن بھر کھلاتا رہا، ان کو برگر کھلایا، پیزا کھلایا، یہ کھلایا وہ کھلایا، مٹی دھول سب کھلایا. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو پڑھایا گیا. پڑھانے کے بعد 2 مہینے کے بعد دونوں کو ٹیسٹ لیا گیا تو یہ کھانے والے جو تھے ان کا پرسنٹیج جو ہے بلو 50% تھا، 50% سے کم. کھانے والوں کا پرسنٹیج 50% سے کم. وہ جو روزہ رکھنے والے تھے ان کا پرسنٹیج 90 کے ایبو تھا. بالکل صحیح بات. 90% ایبو تھا، کیونکہ کم کھانے والوں کا ذہن بھی فاسٹ رہتا ہے، باڈی فاسٹ رہتی ہے، جسم ایک دم شریر حرارت میں رہتا ہے. اور ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ حد سے زیادہ کھا لینا، اور پھر اس کے بعد اللہ معاف کرے بعض لوگ تو حرام کا بھی کھا لینا، یتیموں کا مار کے کھا لینا، بھائیوں کا مار کے کھا لینا، رشتہ داروں کا مار کے کھا لینا. باپ کا انتقال ہو گیا، بھائیوں کا بہنوں کا حق بن رہا، کسی کو نہیں دے رہا، جو پاورفل ہے انہیں پورا لے لے کے سب پورے بھائیوں کا بہنوں کا کھا جا رہا. یہ کھا لینا ہمارے لیے بربادی کا سبب بنا ہوا ہے. مسلمانوں، اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا غور کر کے دیکھو، بی پی ہمارے پاس، شوگر ہمارے پاس. ان لوگوں نے جا کے دیکھا بڈھے ان کا نے، بڈھے گاؤں میں 90 سال کے بڈھے ان کا نے، 80 سال کے بڈھے دھوتی بن لگے انہیں بیٹھا رہا تھا چورستے پہ. ہمارے پاس 48 سال میں آ رہا پٹھا کرسی پہ بیٹھ رہا، مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھے رہا. اللہ اکبر. کیا ہوا میرے پیارے؟ ٹھہر، ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے مولانا، گھٹنوں میں درد. ابے 48 کا ہے تو. تھوڑے دن بعد تو میرے کو ایسا ڈر لگا ہوا ہے کہیں ہماری مسجدیں جا کے چرچوں کے جیسا کرسیاں والے تو نہیں بن جائیں گے. اتنا برا حال ہے. ایک مسجد میں 15 20 25 40 کرسیاں لگ رہے میرے بھائی. تھوڑی بھی پرابلم آئی تو آتا بیٹھ جا رہا کرسی پہ بیٹھ جا رہا. میرے پیارو، اللہ کا واسطہ یہ کھانے کا اہتمام ویسے کرو جیسے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. ہمارے بزرگوں کے پاس جب بیعت لینے کے لیے آتے تھے تو بزرگ بیعت لیتے تھے. بیعت ہمارے پیر و مرشد پیر سید اللہ خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ، نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ابدال تھے حضرت قبلہ. جب ہم بیعت لی حضرت قبلہ سے، حضرت قبلہ بیعت لینے کے بعد پہلی نصیحت کیا کرے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے کیا نصیحت کرتے تھے بیعت لیتے وقت؟ پہلی نصیحت تھی کم کھاؤ. کیونکہ آپ کم کھائیں گے تو تسبیح پڑھ سکیں گے نا، کم کھائیں گے تو نماز پڑھ سکیں گے. زیادہ کھا لیں گے آپ سے نہ نماز ہوں گی، نہ عبادت ہوں گی، نہ آپ سے جو ہے تقوی ہوں گا، نہ پرہیزگاری ہوں گی، نہ تلاوت ہوں گی. کئی لوگوں کو دیکھو آپ جمعے میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہی چلتا رہتا. جمعہ یہ مومنوں کا جمعہ. کئی کو ناشتے میں دبا کے کھینچ دیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی فینوں کی، نیند آ رہی اس کو. ہاں، کئی لوگوں کو قرآن دے گا، کسی کو نیند نہیں آ رہی بول کے بولو. کوئی آ کے آپ کو بولا رہے کیا بات ہے کہ میں 3 دن ہوگا نیند ہی نہیں آ رہی، اس کو بولو بیٹھ قرآن شریف کھول کے ہاتھ میں دے دو اس کے. 15 منٹ میں نے سویا تو بولنا انہیں.
वही नींद आएगी। ہاں یہ کیونکہ جسموں میں جو پیٹ فیٹ بھرا ہوا ہے نا چربی، یہ چربی آپ کو عبادت کرنے نہیں دیتی۔ میرے پیارو مسئلوں کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ میرے بھائی تم اتنے پیارے مذہب کے ہو، تمہارا مذہب ایک ایک چیز سکھاتا، ایک ایک چیز، ایک ایک چیز، ایک ایک چیز سکھاتا تمہارا مذہب۔ ایک اچھی بات ہے اور بولوں، جلسے میں بولنا نہیں ہے پھر بھی بول دیتا ہوں، بولوں۔ تھوڑے لوگ بول رہے بولو، باقی لوگ نہ کو بول رہے۔ ہاں ایک اچھی بات بولو آپ کے لیے، سن لو۔ ہمارے مذہب میں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کے غسل کرنا۔ سبحان اللہ بولا، اے تحلو نہیں بولنا، زور سے بولا۔ ہاں ٹھہر کے غسل کرنے والے جلدی مر جاتے۔ آپ پوچھا ہے؟ جی ہاں، ٹھہر کے غسل کرنے والے کان کھول کے سن لو، جلدی مر جاتے، جلدی۔ ٹھہر کے جو ٹھہر کے پانی نہاتا نہیں جلدی مر جاتا انہیں۔ آپ پوچھیں وہ کیسے؟ غسل کا پہلے طریقہ کیا ہے؟ آپ حمام میں جائیں، اپنے پہلے کمر کے نیچے کے حصے کو دھونا پہلے، یہ حکم شریعت ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پہلے جو ہے کمر کے نیچے کے حصے کو پاک کرنا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے کندھوں کو اور اپنے سر کے حصے کو پاک کرنا۔ ہمارے مسلمان جاتے ہی شاور کھولتا سیدھا نیچے ٹھہراؤ، سبحان اللہ، اندر کا ہی معلوم ہے میرے کو، سبحان اللہ۔ کئی کو ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ ایڈاپٹ کر لیے، اس کو دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں میں، دیکھ رہے ہیں انہیں ایسا نہ رہا، ہم بھی شروع ہو گئے، ارے انہیں ایسا نہ رہا، ہم بھی شروع ہو گئے، شاور لگائے۔ شاور تمہاری موت ہے، موت۔ آپ پوچھے کیسے؟ اسلام کا جو طریقہ ہے نا وہ اس میں زندگی ہے، اور اسلام کے اگینسٹ میں موت ہے۔ بالکل حق ہے۔ اسلام پہلے کمر سے دھو، کیوں بولا؟ کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر ایک حرارت ہوتی ہے، ایک ہاٹنس ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، گرمی باڈی کے اندر۔ وہ گرمی آپ کے خون کو پورا دوڑاتے رہتی، خون کو پتلا کر کے رکھتی۔ دیکھو ٹھنڈی چیز رہی تو کیا رہتا؟ جام ہو جاتا، اور گرم چیز کیا کرتی؟ چیزوں کو پتلا کرتی ہے۔ خون کو پتلا کرنے کے لیے اللہ نے قدرتی طور پہ باڈی میں گرمی پیدا کر کے رکھا۔ جب وہ گرمی کی حدت جو ہوتی ہے، آپ شاور کے نیچے ٹھہر کے ڈائریکٹ سر پہ سے اس پہ پانی ڈالنا شروع کرتے تو آپ کی دماغ کی رگیں بالکل باریک ہوتی ہے۔ وہ گرمی کی حدت جب پلٹ کے مارتی ہے، باہر کی ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر کے، تو رگیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، یا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ان میں خون کی دورانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کئی لوگ جوانی میں ہی جو ہے پیرالائسس پیشنٹ بن جاتے، فالج کا اٹیک ہوتا۔ یہ فالج کا اٹیک ہونے کی تمام وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے شاور کے نیچے ٹھہر کے نہانا۔ آپ سنے بھی ہوں گے کئی لوگوں کو جو ہے حمام کے اندر ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی وجہ بھی یہی رہتی۔ ڈائریکٹ پانی پہلے جب سر پہ ڈالتے تو وہ پانی کی ٹھنڈک اور یہ جسم کی گرمی حدت دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، آدمی کی جو ہے جسم کی تباہی بربادی شروع ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتایا، پہلے اپنے جسم پہ پانی ڈالو، نیچے کے حصے میں ڈالو، تاکہ یہاں سے یہ پانی آہستہ آہستہ تمہاری باڈی کو جو ہے وہ جو گرمی اور یہ پانی دونوں مل کے دونوں ایکول ہوتے چلے جائیں، دونوں کے اندر برابر طریقے سے ملاپ ہو جائے، تاکہ تم سلامت رہو۔ پھر اس کے بعد اوپر کے جسم پہ پانی ڈالو، پھر اس کے بعد سر پہ پانی ڈالو۔ یہ تمہارے لیے زندگی کا سبب بنے گا، صحت یابی کا سبب بنے گا۔ مسلمانوں، ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم برباد ہو گئے۔ علم سے ہم محروم، اخلاقیات سے محروم، تعلیم سے محروم، محبتوں سے محروم، انسانیت سے محروم۔ خدا رائے مسلمانوں، آؤ مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو اپنا لو، کیونکہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرے طریقے کو اپناتا ہے اس کے لیے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حبیب خدا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے میری سنتوں سے محبت کیا گویا کہ حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے
محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے واسطے حضور کے طریقے سے محبت کرو. اپنے بچوں کو علم والا بناؤ, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, اپنے بچوں کے اخلاق بہتر کرو. مسلمانوں, خدا را مسلمانوں, بس اب آخری بات سن لو. یہ ایک پیغام ہے, ایمان تم کو دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بس لاسٹ بات سن لو مسلمانوں. اسکول کالج بھی بنانے کی پیارے دوستو, اللہ کے واسطے تم یوٹیوبر مت بنو, تم سوشل ورکر بنو, قوم کے لیے نجات کا سبب بنو, قوم کے لیے ہدایت کا سبب بنو. تم ایسے سوشل ورکر بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارے معاشرے میں لوگوں کو تعلیم نصیب ہو جائے. تم ایسے سوشل ورکر بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارے درمیان میں مظلوم مسلمانوں کو مدد نصیب ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں, اپنے علاقوں میں مسلمانوں کے اسکولز قائم کرو, اعلیٰ تعلیم. بے شک. میں فخریہ طور پہ ایک بات بولتا ہوں, فخریہ طور پہ, تاکہ جو بیچارے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک جو ہے میں محبت کی بات سنا دیتا ہوں. میں مولانا ہوں, جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوں, کامل الحدیث ہوں, لیکن الحمدللہ میرے آقا کے نالین کا صدقہ میں کبھی چندہ نہیں مانگتا. آج تک رسید بک نہیں چھپایا. میں مدرسہ بھی نہیں چلاتا. آپ بولے مولانا کے مدرسہ نہیں چلاتے, خطرناک ہے آپ. میں مدرسہ نہیں چلاتا, میں اسکول چلاتا ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. میرا اسکول ہے. میں ابھی جو ہے 8 دن پہلے اور ایک برانچ کو لانچ کیا ہوں. میں انگلش میڈیم اسکول کا ڈائریکٹر ہوں. میرے اسکول میں 700 بچے ہیں, اور میں چندے لے کے نہیں پڑھاتا, میں فیس لے کے پڑھاتا ہوں. ایک صاحب میرے کو بولے یہ ہمارے سی اے گروپ کے لوگ بہت امیر ہیں, بہت امیر ہیں. میرے کو بہت تعریف سنا دیا. کئی کو اتنا سنا رہے بڑے بھائی تو میرے کو. نہیں کچھ بھی رہا تو آپ کا مدرسہ ہے تو بولیے نا, بہت مدد کرتے ہیں. والا دیوانہ ہو گیا حولے. اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں علم دین کی خدمت کی وجہ سے, تعلیم کی خدمت کی وجہ سے لینے والا نہیں بنایا, اللہ دینے والا بنا دیا. میں اسکول کا ڈائریکٹر ہوں میرے بھائی. میرے اسکول میں تقریباً ایک اسکول میں 29 ٹیچرز کام کرتے ہیں, دوسرے اسکول میں 22 ٹیچرز کام کرتے ہیں. میں بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں روزانہ. شام میں تقریر کرتا ہوں, دن میں جاتا ہوں اسکول دیکھتا ہوں. میرا پورا گھر دین کی علم کی خدمت کرتا ہے. میں مولانا بھی ہوں, کامل الحدیث بھی ہوں, آپ کی دعا سے ایم اے بھی کیا ہوا ہوں. کیا بات ہے. اور الحمدللہ پی ایچ ڈی کے لیے میں جو ہے نیٹ لکھ رہا ہوں. میں مطلب معتبر ہی نہیں بتا رہا ہوں, مطلب ہم اگر کرنا چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. سب ہمارے ہاتھ میں. چبوترے پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں. ہم چاہے تو گٹکے بھی کھا سکتے ہیں, ہم چاہے تو لوگوں کو علم کی نعمت بھی کھلا سکتے ہیں. سب کیا ہمارے بات ہے, واہ 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 واہ. سب ہمارے ہاتھ میں ہے میرے بھائی. ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ جیسا کمزور انسان ایک مولوی بھی بن سکتا ہے, علم کی خدمت بھی کر سکتا ہے. آپ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں بھائی. آپ کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں کہ سوچو. آپ تو ماشاءاللہ ہیں. آپ میں